بیٹے کی خواہش میں نے پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ میری اس بیوی سے 3 بیٹیاں تھیں، لیکن مجھے جب یہ محسوس ہوا کہ شاید میری بیوی بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتی، ایسا نہ ہو کہ میں بیٹے جیسی نعمت سے محروم رہ جاؤں اور یہ بیٹیوں کی قطار پیدا کرتی جائے، تو بس اسی لیے میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف میرے اکیلے کا نہیں تھا، اس فیصلے میں میری ماں کی رضا شامل تھی۔ وہ تو مجھے کب کا اس بارے میں سوچنے کا کہہ رہی تھی۔ جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تب سے میری ماں مجھے شادی کرنے کا بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیوی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، تم دوسری شادی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری عمر نکل جائے اور کوئی بھی ہمارے ساتھ رشتہ نہ کرے۔ میں اپنی ماں کو سمجھاتا رہتا، لیکن میری ماں کو سمجھ نہ آتی۔ میں ان سے کئی بار کہہ چکا کہ اگر میں نے دوسری شادی کی اور اس میں سے بھی بیٹا پیدا نہ ہوا تو تب آپ کیا کریں گے؟ لیکن میری ماں کہتی، مجھے امید ہے تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری اس بیوی سے تمہارا بیٹا پیدا ہو ہی نہیں سکتا، دوسری بیوی سے ہی تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے۔ آخر میں کچھ عرصہ خاموش ہو گیا۔ جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تب میری ماں نے مجھے کہا، اور کتنی بیٹیاں پیدا کرنی ہیں؟ کیا پورا صحن بھر دو گے؟ بیٹے کی خواہش میں آ کر تم نہیں جانتے کتنی مہنگائی ہے، کل کو ان کی شادی کرنی پڑے گی، ان کے سسرال والے ہیں، نہ جانے کیا کیا خواہشات کریں گے، ان کو جہیز دینا پڑے گا۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں، تمہاری بیوی اور بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ میری بات لکھ کے لے لو۔ میں اپنی ماں کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا اور کہا کہ امی جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید میری بیوی بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتی، مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اس پر میری ماں مسکرائی اور کہنے لگی کہ شاید اب میرے بیٹے کو بات سمجھ آ چکی ہے، کاش کہ تم نے دوسری بیٹی کی باری ہی میری بات کو سمجھا ہوتا تو آج یہ تیسری بیٹی کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں 3 مصیبتیں تمہاری بیوی نے ہمارے سر پر جمع کر دی ہیں، نہ جانے اب ان کی شادی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ شادی تو دور کی بات ہے، جب یہ تینوں ایک ساتھ بڑی ہوں گی، بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک ہم ان کے سارے اخراجات اٹھانے پڑیں گے، یہ تو تمہاری ساری آمدنی کھا جائیں گی۔ خیر، میں نے امی سے کہا کہ امی جان، آپ ایسی باتیں نہ کریں، جیسا آپ کہہ رہی ہیں میں ویسا تو کر رہا ہوں، اب ایسی فضول باتیں کرنے سے آپ گریز کریں، دھوکہ تو میں اپنی بیوی کو دے ہی رہا ہوں، لیکن آپ ایسی باتیں کر کے اس کا دل نہ دکھائیں کہ اس کی ٹھنڈی آہ نکلے۔ میری ماں نے کہا کہ تو پاگل ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تمہیں سوچنے کی ذرا ضرورت نہیں۔ جو عورت تمہارے بارے میں نہیں سوچ رہی، تم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کا اتنا خیال رکھو۔ آخر اس نے زندگی میں تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ ایک خوشی تو تم نے اس سے مانگی ہے، وہ تو یہ تمہیں دے نہیں سکی۔ خیر، میں جب امی کے کمرے سے باہر آیا تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میری بیوی کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ شاید میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بار بھی مجھ پر راضی نہیں ہوا، حالانکہ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں۔ جب چاہے خدا راضی ہو جائے، جس کو چاہے جو نعمت عطا کر دے، لیکن آپ کی ماں اور آپ اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے ہیں۔ اس چیز کا مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ میں اس سب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ تب میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی اور نہ ہی تمہیں اس سب کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔ میری امی میری دوسری شادی کروا رہی ہیں کیونکہ اب میں نے تمہاری طرف بہت دیکھ لیا۔ تمہارے انتظار میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے اس گھر کا وارث چاہیے۔ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے یہ گفتگو کی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔
اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ غور سے میری طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی کہ تمہاری ماں تو پہلے دن سے ہی میرے خلاف ہے۔ نہ جانے میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ ابھی تو ہماری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی دوسری شادی کر لو۔ میں سارا دن کام کرتی ہوں، میں سارا دن ان کی خدمت کرتی ہوں، اپنی ماں کی طرح ان کو سمجھتی ہوں، لیکن اس سب کے باوجود تمہاری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے تمہاری ماں راضی ہو جائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ میں تمہاری ماں کو شروع دن سے ہی پسند نہ تھی، اور اب تو مجھ میں بہت بڑی خامی ہے کہ میں بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ نہ جانے آپ لوگوں کو یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جس دن آپ لوگوں کو یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی، تب آپ لوگوں کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، لیکن تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دوں گی۔ آپ نے کرنی ہے تو بے شک کریں۔ اس پر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی اور نہ ہی مجھے تم سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اگر تم سے برداشت نہیں ہو رہا تو اپنی بیٹیوں کو اور یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ مجھے اب ذرا بھی تمہاری اور تمہاری ان تینوں بیٹیوں کی ضرورت رہی۔ نہ جانے میرے ایسے کون سے گناہ تھے جس دن میں تم سے شادی کر کے لایا۔ جیسے ہی میں نے اس سے یہ بات کی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ جب شادی ہوئی تھی تب تو آپ بہت خوش تھے۔ جب میں آپ کی کزن کی شادی پر آئی تھی تو اس کے کچھ ہی روز بعد آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ آپ کی ماں میری ماں سے بہت زیادہ منتیں کر رہی تھی، میرے بھائیوں سے کہہ رہی تھی، زبردستی سے آپ لوگوں نے یہ رشتہ کیا، شادی کی، اور اب آپ یہ سب کر رہے ہیں۔ تب آپ کو جہیز کی لالچ تھی۔ میرے ماں باپ نے آپ کو بہت زیادہ جہیز دیا، اتنا کہ آپ لوگوں کا منہ بند ہو گیا۔ لالچ میں آ کر آپ لوگوں نے مجھ سے شادی کی۔ یہ چیز مجھے تو اب پتہ چل رہی ہے۔ اب جب کہ سب کچھ آپ کو مل چکا ہے، آپ حاصل بھی کر چکے ہیں، تو مجھ سے آپ لا تعلقی دکھا رہے ہیں اور مجھے اس گھر سے جانے کا بول رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب باتیں کرنے کی؟ اگر تم نے ایک بھی اور فضول بات مجھ سے کی تو میں ابھی اسی وقت تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ رات کا وقت ہے یا کون سا۔ تب میری بیوی نے کہا، مجھے ذرا کچھ سمجھ میں آ چکا ہے۔ آپ لوگوں نے ہماری دولت دیکھ کر میرا رشتہ لیا، میرے باپ کا کاروبار دیکھ کر مجھ سے شادی کی، اور اب جب آپ کی خواہش پوری ہو چکی تو اب مجھے دھکا دے رہے ہیں۔ میرے باپ کا بہت ہی بڑا کاروبار ہے، میرے بھائی بھی بہت کامیاب ہو چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آج بھی میں ان کے گھر چلی جاؤں تو وہ میری تینوں بیٹیوں کے اخراجات پورے کریں گے اور مجھے بھی اس گھر میں رکھیں گے اور کبھی بھی اپنے احسان وغیرہ نہیں جتائیں گے۔ لیکن میں کیوں جاؤں؟ یہ تمہاری اولاد ہے اور یہ سب بھی تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ہی ہماری تمام ضروریات کو پوری کرو۔ میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی اور ہر چیز کا تم سے حساب لوں گی۔ میں نے جب اپنی بیوی کی یہ ساری باتیں سنی تو مزید غصے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ جس بیوی کی خاطر میں نے اتنا صبر کیا وہ تو میرا کوئی احسان ہی نہیں مانتی، اوپر سے اپنے احسان گنوا رہی ہے۔ یہ مجھے نہیں جانتی کہ میں اب اس کو شادی کر کے دکھاؤں گا، حالانکہ یہ مجھے روک بھی سکتی تھی، کہہ بھی سکتی تھی کہ تمہیں ان تین بیٹیوں کا واسطہ شادی نہ کرو، میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ نہیں، یہ تو مجھ سے ہی تنگ ہو رہی ہے۔
میں غصے میں اٹھا اور اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا اور ان سے کہا کہ امی جان، آپ جلد از جلد میرے لیے رشتہ دیکھیں، کیونکہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بہت ہو گیا مجھ سے، اس عورت کی بدتمیزی مزید برداشت نہیں ہوتی۔ ایک تو اس نے میرے لیے کچھ نہ کیا، اس نے آج تک مجھے دیا ہی کیا ہے؟ یہ میرے کس کام کی ہے؟ اوپر سے اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ میری ماں تو شاید پہلے ہی میری اسی بات کا انتظار کر رہی تھی اور مسکرا کر مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، تمہیں رشتے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری ہاں کا انتظار کر رہی تھی، تمہارے جواب کے لیے منتظر بیٹھی تھی۔ رشتہ تو میں کب کا پکا کر چکی، اگر تم نہ بھی مانتے میں تب بھی تمہاری دوسری شادی کرواتی۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ امی جان کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میری شادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، انہوں نے کیسے میرا رشتہ پکا کر لیا؟ تب میری ماں نے بتایا کہ میری ماں کی بھانجی کشف کا رشتہ میں تمہارے ساتھ پکا کر چکی ہوں۔ میں اپنی بہن کو بھی زبان دے چکی ہوں اور ابھی تک اس نے اور کہیں رشتہ بھی نہیں کیا، وہ ہمارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ میں آج ہی اسے کال کروں گی، لیکن آج رات ہے، وقت بہت ہی زیادہ ہو چکا، وہ کیا سوچے گی کہ اتنی کیا جلدی ہے؟ میں اس سے کل صبح بات کروں گی، تم بس اپنی شادی کی تیاری کرو، بلکہ میں اور تم صبح کا ان کے گھر جائیں گے، وہ خوش ہو جائے گی۔ میری بھانجی بہت ہی سلیقہ مند ہے، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ جب میں وہاں پر جاتی ہوں خالہ بلا کر وہ تھکتی نہیں ہے، اس نے مجھے ہمیشہ ماں کا درجہ دیا ہے، وہ اپنی ماں کی طرح مجھے سمجھتی ہے۔ کبھی بھی اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے میرا دل دکھے، ہمیشہ میری باتوں کا خیال رکھتی ہے۔ جو چیز مجھے پسند ہو میں جیسے ہی چاہوں وہ وہی بنا کر لے آتی ہے۔ کھانے پینے کا تو نہ پوچھو، ہر قسم کے کھانے بناتی ہے، اور وہ لڑکی بہت بے زبان ہے، تمہاری بیوی کی طرح نہیں جو ہر وقت الٹے جواب دے۔ اگر اس کے شوہر کو غصہ آئے تو اسے چاہیے تھا وہ خاموش ہو جاتی یا میٹھے الفاظوں کو بولتی، جس سے اس کے شوہر کا جو غصہ تھا وہ ختم ہو جاتا، یا پھر اس کو منانے کی کوشش کرتی۔ نہیں، یہ نواب زادی تو اوپر سے ہی غصہ دکھا رہی ہے۔ خیر، اس کا غصہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہونے والا ہے، کیونکہ میں بہت جلد تمہاری شادی کرنے والی ہوں۔ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ اگر اس نے شادی والے دن کوئی بھی تماشا کرنے کی کوشش کی یا سر پر سوار ہونے کی کوشش کی تو ہم اسی وقت اس کو آزاد کر دیں گے۔ اگر تمہاری بیوی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس گھر میں رہے تو اس کو اپنی زبان بند کرنی ہوگی اور اپنا کمرہ خالی کرنا ہوگا، کیونکہ جو تمہارا کمرہ ہے وہی میری بھانجی کا کمرہ ہوگا، اور میری بھانجی ہی اسی کمرے کی حقدار ہے۔ میں اس کے ساتھ ذرا ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ تم جانتے ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور وہ مجھ پر جان نثار کرتی ہے۔ میرا بھی پورا حق بنتا ہے کہ میں اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤں۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان، آپ کیوں اتنی فکر مند ہو رہی ہیں؟ آپ کی بھانجی ہے تو میری کزن ہے، اور کزن کے بعد تو وہ بہت ہی اہم رشتے میں میرے ساتھ بندھنے والی ہے۔ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں، میں اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ خیر، یہ بات کر کے میں تھوڑی دیر امی کے ساتھ بیٹھا رہا اور واپس آ گیا۔ پوری رات میں سہانے خواب دیکھتا رہا۔ یہ سہانے خواب میری شادی کے خواب تھے، ایک ایسا تصور جس کے بارے میں نے بہت آگے تک سوچ لیا تھا، نہایت ہی خوبصورت اور پرسکون تصور، جس میں صرف میں، میری کزن اور میرے بیٹے تھے، اور ان کے ساتھ ایک لمبی زندگی جینے کے ساتھ ساتھ میں نے بہت آگے کا سوچ لیا تھا، لیکن میں سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ مجھے یہ خبر نہ تھی کہ اس زندگی میں میرے ساتھ کتنے دھوکے ہونے والے ہیں،
یا پھر جن کی خاطر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں؟ آخر پر وہی لوگ مجھے دھوکہ دیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے بے یار و مددگار، مجھے زندگی گزارنا پڑے گی۔ آج رات ایک ایسی زندگی کے بارے میں نے سوچا تھا جس میں بہت ہی پرسکون ماحول، خوبصورتی اور میرے بیٹے تھے، لیکن حقیقت میں جو زندگی مجھے ملی تھی وہ اس سہانے خواب سے بہت ہی مختلف تھی۔ اگر مجھے اس سب کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتا، لیکن انسان کو کیا خبر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کو تو تمام باتوں کا تب علم ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو چکا ہوتا ہے یا قدرت اس سے حساب لے چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، اور اس کو اپنے کیے کی سزا جب مل جاتی ہے اس کے بعد ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ خیر، ابھی تو میں بہت خوش تھا کیونکہ کل میں اور میری امی خالہ کے گھر پر جا رہے تھے میرے رشتے کی بات کرنے۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ ہاں کریں گی، کیونکہ امی نے مجھے بتایا تھا کہ امی نے وہاں پر بات کر لی ہے، صرف ان کے گھر جانا ہے۔ صبح ہوئی، میں نے ناشتہ کیا، بہت ہی پرسکون ماحول اور خوشگوار چہرے کے ساتھ اٹھا۔ تازگی میرے چہرے پر اس قدر تھی کہ جیسے مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان، آپ تیار ہو جائیں، میں بازار سے کچھ لے آتا ہوں اور مٹھائی بھی لے آؤں گا، جیسے ہی میں آؤں گا بس ہم چلے جائیں گے۔ میری بیوی سب کچھ سن رہی تھی، وہ جان چکی تھی کہ آج یہ لوگ رشتے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے مجھے نہ روکا اور نہ کچھ کہا۔ شاید وہ اگر مجھے روک بھی لیتی تو میں کہاں رکنے والا تھا۔ جو جنون میرے سر پر چڑھ چکا تھا وہ کسی دھوکے کے بعد ہی ختم ہونے والا تھا۔ خیر، میں تو بازار چلا گیا، بہت ساری چیزیں، تحفے اور مٹھائی لے کر آ گیا۔ میں آج بہت خوش تھا۔ میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں اور کہنے لگی کہ بابا جان، شاید آپ آج ہمارے لیے یہ سب کچھ کھانے کی چیزیں لائے ہیں، مٹھائی ہمیں دیں، ہمیں بہت پسند ہے۔ میں نے جلد ہی اپنی بیٹی کا ہاتھ پیچھے کیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے نہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں اور یہ سب ان کے لیے۔ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ میں تم لوگوں کے لیے ایسی چیزیں لے کر آؤں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میری بیٹی بہت ہی مایوسی کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا جھٹکا تھا جو میری بڑی بیٹی کو میں نے دیا تھا۔ شاید اس کے بعد ان لوگوں کے جھٹکے شروع ہو چکے تھے، کیونکہ اب یہ سہنا ان کی زندگی میں معمول بننے والا تھا۔ میں اور میری امی چلے گئے۔ جیسے ہم وہاں پر گئے، شاید میری امی نے ان لوگوں کو ہمارے آنے کی خبر دے دی تھی۔ ہم گئے تو وہ تیار ہوئی بیٹھی تھی، ہم سے ملنے آئی۔ وہ مجھے بہت ہی اچھی لگی، حالانکہ میں نے کبھی اسے پہلے اس نظر سے نہ دیکھا تھا۔ میری ماں جیسے ہی اس کے بارے میں میرا ذہن بنوایا تو میرا ذہن بھی بالکل مان چکا تھا۔ مجھے جیسے اس سے دلی لگاؤ ہونے لگا۔ میں نے ساری چیزیں وہا دیں۔ ہم بہت خوش ہوئے، کھانا کھا کر واپس آئے۔ میری خالہ نے ہاں کر دیا اور کہا کہ اگلے مہینے شادی کی تاریخ پکی کر لو۔ ہم تاریخ پکی کر کے واپس آ گئے۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میری بیوی نے مجھ سے کچھ ہی نہ کہا۔ میری بچیاں اداس تھیں، شاید ان کی ماں نے ان کو ساری حقیقت بتا دی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو دھوکہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کر چکا تھا، میری بیوی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میری تینوں بیٹیاں مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، تینوں جا کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئیں اور پھر وہ لوگ سو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی بات تک نہ کی۔ میں نے سوچا تھا میری بیوی غصہ ہوگی، میرے ساتھ جھگڑا کرے گی اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر وہ آواز اٹھائے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ شاید اس کی غیرت
گوارا نہ کرتی تھی کہ وہ مجھے اس سب کے لیے روکے، کیونکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور محبت میں جب انسان دوسرے شخص سے یا اپنے محبوب سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے خفا نہیں ہوتا، بس خاموش ہو جاتا ہے، بس ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، نہ تو اس کو کسی چیز کے لیے کہتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کے کرنے پر اس کو روکتا ہے۔ شاید میری بیوی کی بھی یہی والی حالت ہو چکی تھی، میں بھی اس سے بات نہ کرتا تھا۔ جب وہ عورت ہو کر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں کیسے کرتا؟ بس یہی ایک خیال مجھے اس سے بات چیت کرنے سے روک دیتا تھا، اور اوپر سے میری ماں کا ہر وقت مجھے یہ کہنا کہ تمہاری بیوی بہت ہی مغرور عورت ہے، مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی، حالانکہ وہ سارا کام کرتی تھی، وہ ابھی تک بھی میرے سارے کام کاج کیا کرتی تھی، ساری ذمہ داریاں ادا کیا کرتی تھی، میری ماں کو بے وقت پر کھانا دیتی تھی، میری ماں کوئی کام نہ کرتی تھی، اس کے باوجود بھی میری ماں اس سے راضی نہ ہوتی۔ خیر، مجھے اب کوئی فرق نہ پڑتا تھا، پہلے میں اپنی ماں کو روکتا تھا، لیکن اب میں نے روکنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی اسی قابل ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دی اس کی مغروریت کی وجہ سے، لیکن میں قدرت کے قانون کو بھول بیٹھا تھا اور حقیقت سے اپنی آنکھیں بند کر بیٹھا تھا۔ خیر، کچھ ہی عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ یہ میری امی کی بھانجی تھی، امی کو بے حد پسند تھی۔ کچھ عرصہ کے لیے تو اس نے بہت ہی اچھا رویہ رکھا، میری ماں کو امی جان کہہ کہہ کر بلاتی تھی، سارا گھر سنبھالنے لگی۔ میری پہلی بیوی، جس کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ میری شادی والے دن ہی اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر پر واپس چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ ہی نہ کہا، نہ یہ کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، نہ یہ کہا کہ میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گی۔ بس جب ہم بارات لے کر گئے تو وہ اسی دن خاموشی سے چلی گئی۔ مجھے ذرا فرق محسوس نہ ہوا، کیونکہ اس کی جگہ کوئی اور لے کر آ چکا تھا۔ خیر، میری شادی کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ اب میری کزن نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے، اس سے میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، میں نے ہر بیٹے کی باری بہت زیادہ مٹھائی بانٹی، خیرات کیے، صدقے دیے۔ میری امی بھی بہت خوش تھی، مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا، میں تجھے کہتی تھی کہ تیری بیوی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، تیرا بیٹا تو دوسری بیوی ہی پیدا کرے گی۔ میں بھی سچ مان بیٹھتا اور اپنی ماں کو کہتا کہ امی جان، آپ بالکل ٹھیک کہتی تھیں، شکر سے میں نے آپ کی بات مان لی، ورنہ نہ جانے آپ میری کتنی اور بیٹیاں پیدا ہو چکی ہوتی۔ میری کزن مجھے اب آہستہ آہستہ میرے خلاف کرتی گئی اور کہتی گئی کہ تمہاری ماں کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن مجھے ذلیل و خوار کرتی رہتی ہے، کبھی کہتی ہے یہ بناؤ، کبھی کہتی ہے وہ بناؤ، میں کھانا دیتی ہوں تو کہتی ہے نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، نہ جانے تمہاری ماں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مجھ سے ان کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، اپنی ماں کو سمجھانا ہی ہے، اس گھر میں رہو گی، میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ بات کی تو مجھے اپنے بیٹوں کی جدائی برداشت نہ ہو سکتی تھی۔ میں فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری بیوی کو سارا دن ذلیل و خوار کرتی ہیں، کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن میری بیوی کام کرتی ہے، لیکن آپ اس پر بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں۔ میری ماں تو میری یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران رہ گئی، ان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب بات کر رہا ہوں۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی نے تم سے یہ سب کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا جی امی جان، وہ آپ سے بہت زیادہ تنگ ہے، خدا را اس پر رحم کریں، میں نہیں چاہتا کہ میری دوسری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔
میری ماں خاموش ہو گئی۔ اب روز میری بیوی مجھ سے شکایتیں لگاتی تھی۔ ایک دن جب میں اچانک گھر آیا تو میری ماں کام کر رہی تھی اور میری بیوی سو رہی تھی۔ میرے بچے اسکول پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ کام تم کرتی ہو، لیکن کام تو میری ماں کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو بات میری ماں نے مجھے بتائی، اس کو سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، تمہاری بیوی مجھے کئی دن سے ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ سارا کام کاج میں کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ تمہیں میری شکایت لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کام کرتی ہوں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بیٹا، میں کام کرتی ہوں، یہ بھانجی میری ہے، لیکن اس کو مجھ سے نفرت ہو چکی ہے۔ میں تو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن یہ تو میرے خلاف ہو چکی ہے۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس پر میں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ وہ جیسے ہی آئی تو کہنے لگی، میرے سر میں شدید درد تھا، میں ابھی جا کر سوئی ہوں۔ سارا دن کام کرنے کے باعث میرا سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا۔ میں نے تو آپ کی ماں کو نہیں کہا کام کرنے کا، برتن رہ گئے تھے۔ میں نے کہا سو کر جب اٹھوں گی تھوڑا آرام کر لوں، اس کے بعد ہی میں اٹھ کر برتن دھو دوں گی۔ لیکن شاید ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ آ رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے آپ کے آنے کی آواز سنی تو یہ کچن میں چلی گئی اور کام کرنے لگی، کیونکہ میں ابھی تو کچن سے اپنے کمرے میں گئی ہوں۔ ابھی تک تو یہ سو رہی تھی، اب کیسے یہ یہاں آ گئی؟ میں نے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کر لیا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ میری ماں کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میری پہلی بیوی بھی سارا کام خود کرتی تھی اور اب یہ بھی سارا کام خود کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اس طرح سے الزامات لگا رہی ہیں؟ آپ چلی جائیں اپنے کمرے میں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حالانکہ سچ وہی تھا جو میری ماں کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا۔ خیر کچھ عرصہ گزر گیا، میرے بیٹے نوجوان ہو گئے۔ بہت ہی دھوم دھام سے میں نے ان کی شادیاں کی۔ میری دوسری بیوی اپنے ہی رشتہ داروں میں سے دونوں بہویں بیاہ کر لے آئی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی اچھی تھیں اور نیک دل تھیں۔ شروع میں انہوں نے بہت ہی اچھے اخلاق سے ہمارے ساتھ برتاؤ بھی کیا۔ ان کی شادی کو کچھ عرصہ ہوا تھا کہ میری بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور اس بیماری میں ان کا اتنا برا حال ہوا کہ وہ چارپائی پر آ گئی اور وہ اٹھ بھی نہ سکتی تھی، نہ خود کھا سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی۔ میری بیوی نے بھی سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب مزید میں ان کی خدمت نہیں کروں گی، کیونکہ اس عورت نے مجھے بہت ہی ذلیل و خوار کیا ہے۔ میں اب ہرگز ان کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ جب میری بیوی نے یہ بات میری ماں کے سامنے کی تو وہ کہنے لگی، اس دن پر لعنت ہے جس دن میں تمہیں بیاہ کر لائی تھی۔ تم میری بھانجی ہو، میں نے تمہارا سکھ دیکھا، تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کی، لیکن تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میری پہلی ہی بہو اچھی تھی، میری ساری خدمت کرتی تھی، لیکن میرے ہی نصیب خراب تھے کہ میں نے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دیا اور تمہیں ترجیح دی۔ اگر وہ تمہاری جگہ ہوتی تو میری خدمت کرتی اور مجھے کبھی بھی اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑتی۔ وہ تو میری کوئی رشتہ دار بھی نہ تھی، تم تو میری بھانجی ہو، بیٹی کی طرح ہو۔ شروع میں تو تم میرا اتنا خیال رکھتی تھی، خالہ خالہ بلاتی تھی۔ جیسے ہی تمہارا مقصد پورا ہوا، اب تم مجھ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ خیر میری ماں نے جب یہ سب باتیں میری بیوی سے کہیں تو میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں ان دونوں کے مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ یہ خالہ اور بھانجے کا معاملہ تھا۔ جب میں اٹھنے لگا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم اس سے کچھ نہیں کہو گے؟ میں نے کہا، نہیں امی جان، یہ آپ کی پسند ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کو خود ہی نمٹائیں۔
یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد میری بیوی بھی میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں نے مجھے بلایا۔ میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگی، جاؤ اپنی بیوی سے معافی مانگو، اس کو گھر لے آؤ، وہی اچھی تھی، اس نے مجھے بہت ہی دکھ دیا ہے، میں اس سے معافی طلب کرنا چاہتی ہوں، اسی کی وجہ سے میں آج اس حال میں پہنچی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا، اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، جس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ مجھے تمہاری پہلی بیوی سے معافی مانگنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لوں تاکہ میری آگے کی زندگی آسان ہو جائے، لیکن میں نے امی جان کے سامنے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اب تو میرے بیٹوں کی بھی شادی ہو چکی ہے، آپ کو اگر جانا ہے تو جائیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہاری محتاج ہوں، میں اب کیسے جاؤں، میں تو خود اٹھ نہیں سکتی، تم اس کو بلا کر لے آؤ اور کہو کہ میری ماں تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ جیسے میرے بلانے پر وہ چلی آئے گی، آپ کو کیا ہو گیا ہے، جو یہ کیا وہ صحیح کیا، اب کیوں پچھتا رہی ہیں، آپ کو جلدی تھی میری شادی کروانے کی، آپ ہی اس کو مصیبت کہتی تھیں، میں نے تو آپ کی وجہ سے آج تک اس عورت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی، میری بیٹیاں نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، پتہ نہیں ان کی شادی ہو چکی ہوگی کہ نہیں ہو چکی ہوگی، ان کا کیا ہوا ہوگا، میں نے آج تک پلٹ کر ان کی خبر تک نہ لی، اور اب میں کیسے لوں، شاید ان کی بھی شادی ہو چکی ہوگی۔ یہ سب کچھ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ماں کی وہی حالت تھی، میری بیوی میری ماں کا کام تو کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو بہت باتیں سنواتی، ذلیل و خوار کرتی تھی۔ میری ماں ہر وقت روتی رہتی، اور جو ناانصافی اس نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی اس کی معافی مانگتی رہتی۔ خیر اب میرے بچوں کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کی بیوی بہت ہی چالاک تھی، وہ اپنی ساس کے ساتھ مل گئی، ان کی میری بیوی کے ساتھ مل گئی اور کہنے لگی کہ آپ اپنے جیتے جی جائیداد کو ہمارے نام کر دیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ بعد میں کوئی تماشا لگے، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جانے کس موڑ پر اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، کون سی شام اس کے لیے آخری شام ہو جائے، اس لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ اس گھر کو اور ساری جائیداد کو ہمارے نام کر دیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، اس بات کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، لیکن میری بیوی نے کہا کہ بچے صحیح کہہ رہے ہیں، بس کیا فائدہ بعد کے تماشوں کا، ابھی سے ان لوگوں کو الگ الگ حصہ دے دیں۔ میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا، جو کچھ میرا تھا میں نے اپنے بچوں کے نام کر دیا۔ اس کے بعد صرف ایک یہی گھر رہ گیا تھا جس کو میں نے اپنی ملکیت میں رکھا۔ میں نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تم لوگ اس میں رہنا، یہ تم دونوں کا گھر ہے، ابھی میں اس کو تمہارے نام نہیں کر رہا، بس میری یہ بات ان لوگوں کو ناگوار گزری، انہوں نے گھر کے کاغذات بنوا لیے اور نہ جانے کب مجھ سے اس گھر کے کاغذات پر سائن کروا لیے، مجھے علم بھی نہ تھا۔ میری اپنی بیوی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے بہت زیادہ جھگڑا کیا، میں شدید غصے میں آیا اور کہا کہ کیا تم لوگوں کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ کیا میں کہیں بھاگا جا رہا تھا یا میں کسی اور کو دینے والا تھا؟ تم لوگ اتنے لالچی کیسے ہو سکتے ہو؟ کیسے تم اپنے باپ کو ہی دھوکہ دے سکتے ہو؟ اس کے بعد میری بیوی نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے کروایا ہے، آپ کے سائن بھی میں نے کروائے ہیں، کیونکہ مجھے شک تھا کہیں یہ گھر آپ اپنی بیٹیوں کے نام نہ کر دیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ ان کو جائیداد میں سے کچھ دیں۔ جیسے اس نے یہ بات کی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، مجھے بہت ہی غصہ آیا، حالانکہ میں نے تو کبھی بھی اس بارے میں نہ سوچا تھا۔
حتیٰ کہ ان کا پورا حق بنتا تھا کہ ان کو بھی جائیداد میں حصہ دیا جائے، لیکن میں نے نہیں دیا۔ ایک گھر کو اپنے نام رکھا تو اس پر بھی ان لوگوں کو مجھ پر اعتبار نہ آیا، اور وہ گھر بھی انہوں نے اپنے نام کروا ڈالا۔ شدید غصہ آیا، جھگڑا ہو گیا۔ میرے دونوں بیٹوں نے مجھے خوب باتیں سنائیں، میری بیوی بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ میری ماں بس روتی رہی، ان کی آنکھیں برسات کی طرح برستی رہیں۔ خیر، میں شدید غصے میں پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ میں نے ان کے خلاف FIR کٹوانی چاہی، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا تھا وہ میری مرضی کے بغیر تھا، اور میں ان کو اس قسم کا کوئی حق نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پر گیا تو پولیس اسٹیشن میں جو SP خاتون تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری ہی اپنی بیٹی تھی۔ میں SP کے روپ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر سینہ چوڑا کرنے لگا اور خوشی سے پھول گیا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، میں اپنی بیٹی کو پہچان چکا تھا، یہ میری وہی بڑی بیٹی تھی۔ میری آنکھیں نم ہوئیں، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے، میں اس کو پیار کرنا چاہتا تھا، میری بیٹی مجھے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے نفرت سے دیکھ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا، لیکن جو اس نے میرے ساتھ کیا میں اسی قابل تھا، اس نے میرے ساتھ بالکل صحیح کیا تھا۔ خیر، میں وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ایک تھانے دار آیا اور مجھ سے کہنے لگا، جی آپ کو کیا مسئلہ ہے بتائیے۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی۔ اس نے جا کر پھر اسی میری بیٹی کو بتایا۔ میری بیٹی پولیس کے ڈالے میں بیٹھی، مجھے بھی ان لوگوں نے اسی ڈالے میں سوار کیا اور ہمارے گھر آ گئے۔ میری ماں نے جب اپنی پوتی کو دیکھا تو حیران رہ گئی، اس کو اپنی طرف بلایا اور پیار کرنے لگے، لیکن میری بیٹی کی آنکھوں میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ وہ ہم سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اس کا نفرت کرنا بالکل جائز تھا، کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ نہایت ہی برا تھا۔ آج مجھے بالکل احساس ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے تھے، میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کاغذات میری بیٹی کو دکھائے اور کہنے لگے کہ یہ گھر ہمارے نام پر ہے، ہم اس کو یہاں نہیں رکھنا چاہتے، ابھی اسی وقت اس کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ جب میں نے اپنے بیٹوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں تو دنگ رہ گیا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور رونے لگا۔ میری بیوی بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ میری ماں نے جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو رونے لگی۔ وہ تو کئی دنوں سے اپنی پہلی بہو سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے ان کو روک رکھا تھا۔ آج جو میرے بیٹوں نے میرے ساتھ حشر کیا تھا وہ یہ صدمہ سہ نہ سکی اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ اسی وقت فوت ہو گئی۔ میری ماں ان کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی، میں اس کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ خیر، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن میں اس قدر شرمندہ تھا کہ اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ میں اپنے بیوی بچوں سے معافی تو مانگنا چاہتا تھا، لیکن شرمندگی اس قدر تھی کہ جا نہ سکتا تھا۔ میں جاتا تو کس منہ سے جاتا؟ میں نے تو جو ظلم و ستم ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ جانے وہ جب یہاں سے گئی تھی اس کے بعد ان کی زندگی میں کس طرح کی مشکلات آئی ہوں گی اور کیسے انہوں نے تمام تر مشکلات اٹھائی ہوں گی۔ خیر، میں کب تک خاموش رہتا؟ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور معافی مانگوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے اپنے ہی بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جن بیٹوں کی خاطر میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو دوسروں کا محتاج کیا، ان کی خبر تک نہ لی، کبھی بھی ان کا پتہ نہ کیا، ان بیٹوں نے نہ صرف مجھے دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا بلکہ انہوں نے مجھے عبرت کا نشانہ بنایا۔ اپنے باپ کو ہی چھوڑ دیا، ساری جائیداد دھوکے سے اپنے نام کرا لی۔ اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا تاکہ میں اپنی بیٹیوں کو دیتا، لیکن میرے پاس پچھتاوا تھا
یہ وہی پچھتاوا تھا جس کا کچھ عرصہ پہلے میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں ایک دن ضرور پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت حالات تمہارے قابو میں نہ ہوں گے، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، اس دن تم بہت ہی زیادہ پچھتاؤ گے، اور یہ وہی وقت مجھ پر آ چکا تھا۔ خیر میں نے صبر کیا، میں موقع کی تلاش میں تھا، میں روز پولیس اسٹیشن اپنی بیٹی سے ملنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ مجھ سے مل نہ پاتی، وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا نظر انداز کرنا میرے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث تھا۔ خیر ایک دن جب میں اپنے معمول کے مطابق پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو ایک تھانے دار نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کو ایس پی بلا رہی ہیں۔ میں فوراً سے اٹھا، جیسے ہی میں نے یہ سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میری زندگی کے دن بڑھ گئے، میں جلدی سے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگی کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ ابھی وہ یہی بات مجھ سے کر رہی تھی کہ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، اب مجھے اس چیز کا احساس ہو چکا ہے، آپ لوگ مجھے معافی دیں، آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہوگا، پہلے ہی آپ لوگ مجھ پر بہت بڑا احسان کر چکے ہیں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا، لیکن جو بات میں نے اس سے کی تھی، یعنی میں نے اس سے معافی مانگی تھی، اس نے مجھے اس معافی کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گئی، اس گھر میں میری بیٹیاں اور بیوی رہ رہی تھی۔ جب میں اپنی اس بیٹی کے ساتھ گھر میں پہنچا تو وہ یہ گھر دیکھ کر مجھے حیران رہ گئی اور ساتھ میں پریشان ہوئی کہ میں آج ان کے در پر کیا کرنے آیا ہوں۔ میں جیسے ہی اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا، اس سے معافیاں مانگنے لگا، دونوں بیٹوں کو پیار کیا، معافی مانگنے لگا۔ میں اس قدر رویا کہ وہ تینوں بیٹیاں میرا رونا برداشت نہ کر سکیں اور رونے لگیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تم لوگوں کا دل دکھایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میری ماں کو بھی اپنی زیادتی کا احساس ہو چکا ہے، وہ کئی بار مجھ سے بھی کہہ چکی تھی کہ مجھے اپنی پہلی بہو کے پاس تم لے چلو، میں نے معافی مانگنی ہے، لیکن میں ان کو نہ لے کر آیا اور وہ اسی خواہش کے ساتھ مر گئی۔ لیکن وہ یہ جان چکی تھی کہ ان کی پوتیاں پڑھ لکھ کر بڑی بن چکی ہیں اور کامیاب ہو چکی ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، ہر وقت میرے سامنے آپ لوگوں کی تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ خیر میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تم لوگوں کے سامنے معافی مانگنے کے قابل بنایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے گناہ معاف کروا سکوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے سچے دل سے معاف کر دو۔ میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میری بیوی ان کے ساتھ شامل ہے، میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے معاف کر دو۔ میری پہلی بیوی نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی، مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں مسکرا رہی ہے۔ تھوڑا سا مسکرانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو تمہارے اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا تم ایک نہ ایک دن ضرور لوٹ کر میری طرف آؤ گے۔ جن بیٹوں کی خواہش نے تمہیں اندھا کر دیا تھا اور تم کو اپنی 3 بیٹیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، ان بیٹوں نے تمہارے ساتھ یہی حال کرنا تھا۔ مجھے علم تھا کہ تم ایک دن ہمارے پاس ضرور ہی لوٹ کر آؤ گے، اور یہ دن وہ آ گیا جس کی میں نے برسوں سے خواہش کی تھی۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں بہت ہی شرمندہ ہوا، میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا، میں اپنی بیوی کے ساتھ نظر میں نہ ملانے کے قابل نہ ٹھہرا۔ خیر میں نے اس سے معافی مانگنا جاری رکھی۔ آخر وہ لوگ کیسے اتنے بے رحم ہو سکتے تھے؟ وہ مجھے کیسے نہ معاف کرتے جبکہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ میں تینوں بیٹیوں نے معاف کر دیا، میری بیوی نے بھی مجھے معاف کر دیا، میری تینوں بیٹیاں اب میرے ساتھ رہنے لگیں، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔
جو پیار محبت میں نے ان سے بچپن میں نہیں کیا تھا، جو انہوں نے کہا حق میں نے ان سے چھین لیا تھا، اب میں اپنے سارے حق، فرائض، حقوق ان کے ساتھ پورے کر رہا تھا۔ میں ان کو بہت زیادہ محبت دے رہا تھا کیونکہ میری بیٹیاں مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ہم سب اب بہت ہی خوشگوار اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ میں کبھی بھی اپنے بیٹوں کے پاس اور اپنی دوسری بیوی کے پاس لوٹ کر نہ گیا۔ ان لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہو چکی تھی۔